السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، مصر کی سیکیورٹی ذریعے نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلامی تحریک مزاحمت یعنی حماس نے غزہ کی پٹی کی سرحد پر زیر زمین سرنگوں کا ایک وسیع جال بچھا رکھا تھا۔ حماس سرنگوں کی کھدائی کے لیے سالانہ $140 ملین کی خطیر رقم خرچ کرتی رہی ہے۔ ان سرنگوں کی کھدائی اور مکمل تیاری کے لیے 12,000 فلسطینی مزدور کام کر رہے ہیں اور ایک سرنگ پر کم از کم $1,00,000 خرچ ہوئی۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ ورک کے مطابق مصری فوج ان دنوں غزہ کی سرحد پر رفح شہر میں مقامی آبادی کو ہٹانے کے بعد وہاں پر کھودی گئی سرنگوں کی تلاش اور انہیں تباہ کرنے کا عمل جاری رکھی ہوئی ہے۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ فلسطینی جنگجو غزہ کی پٹی کی سرحد پر کھودی گئی زیر زمین سرنگوں کے راستوں سے جزیرہ نما سینا سے اسلحہ، گولہ بارود اور خام حالت میں داغ خیز مواد غزہ اسمگل کرتی رہی ہے۔ غزہ منتقل کی جانے کے بعد بارودی مواد کو خان یونس اور دیر البلح کے مقامات پر عسکری تربیتی مراکز میں لے جاتا رہا، جہاں اس سے دیسی ہتھیار تیار کی جاتی۔ یہ مراکز براہ راست حماس کی نگرانی میں کام کرتے رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی کی زیر انتظام رفح کے علاقے کے مقامی شہری حکومت کو بھی حماس کے سرنگوں کی کھدائی کے لیے مکمل حمایت اور سرپرستی حاصل کر رہی ہے۔ گزشتہ 7 سال کے دوران غزہ کی پٹی میں حماس نے اپنی حکومت کی موجودگی میں سرحد پار سے اسمگلنگ کے لیے بڑی پیمانے پر سرنگیں کھودی۔ یہ سرنگیں غزہ کی پٹی اور جزیرہ نما سینا تک پھیلی ہوئی ہے۔ مصری میڈیا کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ حماس نے ویسی تو پچھلی کئی سال سے غزہ کی سرحد پر سرنگیں کھودنا اور انہیں اسمگلنگ کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر رکھا تھا، تاہم جنوری 2011 میں مصر میں سابق مطلق العنان صدر حسنی مبارک کے خلاف برپا ہونے والے انقلاب کے بعد حماس کے لیے اس وقت ان سرنگوں کو زیادہ مفید بنانے مواقع حاصل ہوئی، جب مصر میں حماس کی نظریاتی خلیفہ اخوان المسلمین کی حکومت قائم ہوئی۔ مصر میں حکومت کی تبدیلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حماس نے ان سرنگوں میں نقل و حرکت تیز کر دی۔ حماس کی عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ کی انجینئرنگ کے شعبے نے سرنگوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان میں ٹنوں کے حساب سے سیمنٹ لگائی۔ سرنگوں کو مزید وسیع کیا گیا اور انہیں پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ اور آمد و رفت کے لیے سہل بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ بعض سرنگیں تو اتنی وسیع تھی کہ ان کے اندر سے چھوٹی گاڑیاں گزرتی رہی ہے۔ فلسطین کے ایک سیکورٹی ذریعے کا کہنا ہے کہ حماس نے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے مسلط کردہ حالیہ جنگ کے دوران بھی زیر زمین سرنگوں کی کھدائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ دوران جنگ حماس کے شہر کے اندر کھودی گئی سرنگوں کے بارے میں نقشے خفیہ طور پر القسام قیادت کے حوالے کی گئی۔ جنگ کے دوران اسرائیلی خفیہ اداروں کو نقشہ ملی، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ حماس نے شہر میں مساجد، گھروں اور اسکولوں کے اندر سے بھی سرنگیں کھودی رکھی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں فلسطینی سیکورٹی عہدیدار نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سرنگوں کی کھدائی کوئی اتنا سہل کام نہیں، بلکہ نہایت پیچیدہ اور خطرناک کام ہے۔ ایک سرنگ کی کھدائی میں مہینوں لگ جاتی ہے۔ سرنگوں کی کھدائی کے لیے کھدائی کی روایتی آلات استعمال نہیں کی جاتی۔ اس طرح کھدائی کا عمل نہایت سستروئی سے جاری رہتا ہے، تاہم اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسرائیلی جاسوسوں کو اس کا علم نہیں ہو پاتا اور نہ مصری سیکورٹی فورسز کی اس پر کوئی نظر پڑتی ہے۔ فلسطینی علاقے غزہ کی پٹی کے اندرونی شہر اور مصر کی سرحد پر کھودی گئی سرنگیں مصر اور اسرائیل دونوں کے لیے درد سر تو بنی ہے، مگر فلسطینیوں نے یہ غور کہاں سے سیکھا؟ فلسطینی سیکورٹی امور کی تجزیہ نگار خالد اوکاشا نے العربیہ ڈاٹ نیٹ سے اس سوال کا جواب دیتی ہوئی کہا کہ فلسطینیوں نے سرنگیں کھودنے کا تصور ویتنامیوں سے حاصل کیا ہے۔ ویتنام پر امریکی حملے کے دوران مقامی آبادی نے کوچی کے نام سے سرنگیں کھودنا شروع کی۔ ان میں سے بعض سرنگیں 200 کلومیٹر تک طویل تھی۔ ویتنام میں سرنگیں کھودنے والا گروپ جنوبی ویتنام کے علیحدگی کے لیے سرگرم تھا اور اس نے اپنے زیر اثر علاقوں میں سرنگوں کا ایک جال بچھا رکھا تھا۔ خالد اوکاشا نے بتایا کہ فلسطین میں مزاحمت کاروں کی جانب سے سب سے پہلے سرنگ کا یعنی 1987 میں اسرائیل نے یہ پروگرام شروع کیا۔ یہ سرنگ مصر اور اسرائیل کے درمیان طے پایا کیمپ ڈیوڈ امن معاہدے کے 1 سال بعد سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد
اسرائیل کی توجہ غزہ کی پٹی میں مصر کی سرحد کے ساتھ متصل علاقوں میں فلسطینیوں کی خفیہ سرنگوں پر مرکوز رہی۔ پہلے سرنگ کا انکشاف کے بعد اسرائیل نے غزہ میں کئی اور سرنگیں بھی مسمار کی، لیکن سن 2000 کی تحریک انتفاضہ تک فلسطینی بڑی تعداد میں مزید سرنگیں کھودنے میں بھی کامیاب ہو گئی تھی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ فلسطینی ان سرنگوں کے ذریعے مصر کے راستے ایرانی اور سوڈانی ساختہ اسلحہ اور منشیات غزہ سمگل کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا غزہ کی پٹی میں سرنگوں کی کھدائی ایک پیشی کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ بعض فلسطینی خاندانوں کے تمام افراد سرنگوں کی کھدائی کا کام کرتے ہیں۔ ایک سرنگ میں ایک وقت میں 15 سے 20 مزدور سامان اسمگل کرتے رہے ہیں۔ تو دوستو آج کی یہ تھی معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے نئے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔